چلو بالفرض والمحال کبھی ایسا نظام آ بھی جائے تو اسلام کو تو نہیں توڑیں گے نا سکول کی تعلیم کی خاطر، پھر اس کا حل یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ بچی کو سکول ہی نہ بھیجا جائے، بچی کو آ جا کے کہیں گے رشتے نہیں ہوتے، اول تو اس بات کو مانا نہیں جاتا۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتی لیکن کتنے اچھے اچھے رشتے ان کو میسر ہیں۔ بلکہ آج ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو پرہیزگار اور متقی رشتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ خاتون درکار ہے جو پرہیزگار ہو، جو کیا ہو، پرہیزگار ہو۔ کیسے بندہ مان لے ان کی بات؟ چلو مان لیا بالفرض رشتہ نہ بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ 100 سال بیٹھنا پڑے گا بس۔ اوہ حرام کام سے تو بہتر ہے نا کہ لڑکی گھر میں بیٹھی رہے، اس کا رشتہ ہی نہ ہو۔ بہتر ہے کہ نہیں؟ اس کو ننگا بازار میں بھیجنے سے تو بہتر ہے۔ یہ جو ٹائٹ اور باریک لباس خواتین اس وقت استعمال کر رہی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث نہیں ہے، الکاسیت العاریت، متضاد جملے ہیں۔ الکاسیت کا معنی ہے لباس پہنی ہوئی عورتیں، العاریت کا معنی ہے ننگی عورتیں۔ محدثین نے، شراح حدیث نے اس پہ کلام کیا، بے سرکار فرما رہے ہیں لباس بھی ہوگا ننگی بھی ہوں گی، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے لباس یا تو اتنا ٹائٹ ہوگا کہ پتہ چلے گا پنڈلی کیسی ہے، ران کیسی ہے، پشت کیسی ہے، چھاتی کیسی ہے، بازو کیسے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ لباس کے باوجود ننگی عورتیں، اور دوسری تفسیر اتنا باریک لباس ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ فلاں حصے پہ بال ہیں کہ نہیں ہیں، اگر بال ہیں تو ان کی رنگت کیا ہے، فلاں حصے کا نیچے رنگ کیا ہے۔ آج یہ دونوں لباس مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرہ میں مسلم خواتین استعمال نہیں کر رہی۔ پھر بخاری کے اسی حدیث کے اختتام پہ سرکار نے فرمایا سن لو ایسی خاتون کو میرا رب جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ جنت کی کتنا درد مند بات ہے، کتنا ایک مسلم کے لیے نصیحت والی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، تہجد گزار، بلکہ ائمہ بدقسمتی سے، لیکن گھر میں ماحول یہی ہے، گھر میں ماحول۔ عبداللہ بن مسعود تیری عزت کو سلام ہے، عبداللہ بن مسعود تیری عزت کو سلام، فرمایا میری بیوی اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرے میں اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دوں گا، میں ایسی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا جو میرے رب کی شریعت کے خلاف کام کرے۔ فرمایا قیامت کے دن میں رب کو کیسے جواب دے پاؤں گا کہ میری بیوی مالک تیری شریعت کے خلاف چلتی تھی۔ تو پھر ایسے لوگوں کی عزت کو سلام ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج کے شتونگڑے، وہ ایک لونڈی سی آج آئے ان کے پاس، اس کو تو عورت کہنا ہی جرم ہے۔ عورت ایک مقدس لفظ ہے، ایک مقدس چیز پہ بولے جانے والا لفظ ہے۔ وہ لونڈی جو کل اپنے گھر سے آج اس کے پاس آئی ہے، والدین سے بھی اس کو متنفر کر دیا، ہر طرح کی شریعت اس سے چھوٹ گئی، وہ جس طرح چاہے وہ لونڈا بنا ہوا، شتونگڑا بنا ہوا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ لعنت ہے تیری ایسی شادی کرنے پر، تیرے ایسے نکاح پر، یہ تیری آقا ہے۔ ان بغیرتوں نے سوچا نہیں ہے کہ یہ لونڈی جو کل میرے گھر رہی ہے آج مجھے والدین کے خلاف بھڑکا رہی ہوں، میں اس کی بات مان رہا ہوں۔ سرکار نے سچ فرمایا، فرمایا سن لو جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والدین کو تکلیف دے، اللہ کے سارے فرشتے اس شوہر پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ بیویوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے نہ شوہروں کو دی جاتی ہے، پھر شادی گزرنے کے 1 سال کے اندر اندر سارا نظام درم برہم ہوتا ہے۔ سال میں والدین جاتے ہیں تو اگلے سال میں بیوی بھی چلی جاتی ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہے۔ کیوں؟ کنجری تو کبھی مسلمان کا گھر تو آباد نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمان نے گھر آباد کرنا ہے تو پرہیزگار خاتون لانی ہوگی۔ سرکار نے نہیں فرمایا تھا
فرمایا کہ بعض لوگ کسی کے مال کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں، بعض لوگ کسی کے صرف ظاہری حسن کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، بعض لوگ کسی قوم اور نام و نسب کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینداری کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں، اور امت کو حکم دیا اظفر بذات الدین۔ فرمایا تو نے جب بھی رشتہ کرنا ہو، بیٹی دینی ہو یا بیٹی کسی کی لے آنی ہو، فرمایا اظفر بذات الدین، تو نے صرف دین کو ہی دیکھنا ہے۔ جب تو اس کو دیکھے گا تو تیرا گھر آباد ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں کتنے لوگ دین کو دیکھتے ہیں؟ کئی دوستوں کا مسئلہ ہے جی داڑھی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ سنت کے مطابق، منگنی ہو گئی ہے، اب باری ہے شادی کی، تو ادھر سے جملے ہیں یہ داڑھی کتروا دو تو پھر معاملہ ہوگا۔ تو ہم تو ان کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، نکاح ہوا ہے تو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو، اگر منگنی ہے تو اس کنجری کو کہو کہ تجھے کوئی شیطان ہی میسر آئے گا، مسلمان تیرے کام کا نہیں ہے۔ بس یہی فتویٰ ہے، مسلمان تیرے، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، تجھے اس نبی کی چہرے پہ سجی ہوئی چیز یعنی داڑھی مبارک کی اچھی نہیں لگتی تو وہ تیرے گھر کو کیا شریعت کا ماحول دے سکتی ہے؟ لیکن ہمارے یہاں کتنے لونڈے ہیں ایسے جنہوں نے ان کنجریوں کی باتوں میں آ کے داڑھی کا صفائی کر دی۔ ان کو شرم و حیا نہیں آتی، اللہ رسول کو کیا جواب دیں؟ ایک تعداد ہے حضرت، ایک تعداد ہے، کیونکہ ہمارے پاس سوال جواب کا سسٹم رہتا ہے نا۔ ایک تعداد ہے جو بیویوں کی وجہ سے داڑھیوں کو منڈا بیٹھتے، بیویوں کے جیسے والدین کو ناراض کر بیٹھتے، بیویوں کی وجہ سے اللہ رسول کے خلاف چلتے ہیں، حیض و نفاس میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رسول کو ناراضی کرنا یا حیض و نفاس کی حالت ہے تو خلاف فطرت مقام کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک سائل نے کہا اور اس وقت بندہ کیا کرے، ہر مہینے میں 7-8 دن تو حیض کے ہیں، اگر ہم خلاف فطرت مقام کو استعمال نہ کریں، یعنی جہاں بچہ جہاں سے نکلتا ہے وہ تو جائز ہے شوہر کے لیے، اور جو اس سے پیچھے کی جانب مقام ہے وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، تو اس بدبخت نے آگے کہا کہ حیض کے دنوں میں اس کو استعمال کرنا کیونکہ جائز نہیں ہے، اس لیے ہم پچھلا مقام استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو پھر جب ہر طرف عذاب ہی عذاب ہو، شادیاں ہیں تو گانے باجوں کے ساتھ، عقیقے ہیں تو گانے باجوں کے ساتھ، کوئی سالگرہ کا فنکشن ہے تو گانے باجوں کے ساتھ، کنجریوں کے ساتھ، گھر کی کنجریاں گھر والے کنجروں کو ناچ کے دکھا رہی ہیں۔ عذاب یہ ہے، پہلے زمانے میں کنجریاں کرائے پہ ملتی تھی، آج شیطان نے اتنا جال میں پھنسا لی ہیں کنجریاں کہ گھر والوں کو گھر میں کنجریاں میسر ہیں، اپنی بہنیں، اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں کنجری بنی ہوئی ہیں، اور یہ دلے بن کے ارد گرد گول دائرے میں بیٹھے ہیں ان کو ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو سرکار نے نہیں فرمایا تھا جب 15 کام اس امت میں ہونے لگیں گے، مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، کتنے کام؟ فرمایا سمجھ لینا پھر پے در پہ اس امت پہ عذاب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ زلزلے کیا ہیں؟ اس امت کو نصیحت کے لیے آئے تھے۔ یہ ایک ہی ہفتے میں 2 زلزلوں کے جھٹکے، ایک جمعہ والے دن صبح کی نماز سے پہلے آیا ہے، ایک غالباً کل گزرا ہے نا دن، ایک کل آیا ہے۔ یہ امت کو استغفار کی طرف، توبہ کی طرف، اللہ کی طرف سے سادہ لفظوں میں وارننگ ہے۔ اب کچھ ہونے والا ہے جس کو مالک ہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ پہلی قوموں میں اسی طرح پہلے کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تھا تو پھر نظام ملے امیٹ۔ تو سرکار نے فرمایا جب گانے بازوں کی کثرت ہو، جب ناچنے والوں کی کثرت ہو، جب شراب نوشی کی کثرت ہو، جب اپنے باپ سے اپنے دوست کی عزت زیادہ کی جانے لگے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے کتنا چن چن کے باتیں ارشاد فرمائی۔ جب فرمایا والدین کو چھوڑ کے بیوی کی فرما برداری کی جانے لگے، جب والدین سے دوستوں کی عزت زیادہ کی جانے لگے، سرکار نے فرمایا جب بعد والے پہلے والے لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیں تو پھر سمجھنا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والے ہیں۔
اب کون سی چیز ہے جو ان میں نہیں ہے؟ جہاں بھی عذاب اور زلزلوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں نا، وہاں ناچنے والی عورتیں، گانے باجے اور شراب، ان تین باتوں کا ذکر لازمی آیا ہے۔ فرمایا جب گانے باجے، ناچ والی عورتیں اور دیکھنے والے مرد یہ عام ہو جائیں، شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، سمجھ لینا کہ اب اس امت پہ عذاب آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج وہی زمانہ ہے، وہی دور ہے، تو اس لیے عورت کو سب سے پہلے رکھا، اس لیے عورت کو سب سے اولاد بھی فتنے کا سبب بنتی ہے، اولاد بھی فتنے کا سبب، یعنی سادہ لفظوں میں بتاؤں، اولاد کی ہر وہ بات ماننا اسلام میں درست ہے جس کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، بس پھر اولاد فتنہ نہیں ہے، پھر اولاد فتنہ۔ والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، اس تمام سے مراد دنیاوی دولت، کہ دنیاوی دولت بھی گمراہ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، دنیاوی دولت بھی گمراہ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ۔ اور آپ نے دیکھا ہے کئی ایسے لوگ جو پہلے غریب تھے، شریعت کے پابند تھے، اور جب پیسے کی فراوانی ہوئی تو سارا کچھ جاتا رہا، پردے بھی اڑ گئے، لباس چھپا تھا وہ ننگے لباس شروع ہو گئے، پہلے شراب نہیں ہوتی تھی اب شراب خانے شروع ہو گئے، پیسوں کی وجہ سے پہلے زنا نہیں کرتے تھے اب زنا خانوں میں جانا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو پیسہ بھی بندے کی، پیسے کی وجہ سے مالی حقوق، زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی اور حج لازم آیا، انہوں نے نہ کیا۔ اس حیثیت سے پیسہ بھی بندے کے لیے فتنے اور گمراہ کا سبب ہے، البتہ وہ پیسہ نہیں جو شریعت کے مطابق کمایا جائے اور جس کے سارے شرعی حقوق ادا کر کے شریعت والے کاموں پہ لگایا جائے، وہ پیسہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جس طرح سیدنا عثمان بن عفان کے مال نے آپ کو جنت کی طرف پہنچا دیا، اتنا مال دیا کہ سرکار نے اعلان کر دیا اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اب عثمان کو کوئی چیز نقصان۔ مالک نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اے لوگو ان چیزوں میں پھنس کے اللہ کی نافرمانی مت کرنا، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کے شریعت کو مت چھوڑ جانا، دنیا کے چکروں اور جالوں میں آ کے اللہ کی شریعت کو پشے پش مت ڈالنا۔ کیوں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری رنگینیاں جو تمہیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں یہ صرف اس وقت تک ہیں جب تک سانس چل رہا ہے، جیسے ہی سانس ختم ہوگا گاڑیاں گراج میں کھڑی رہیں گی، آپ کے نرم نرم بسترے لوگ استعمال کریں گے، آپ کی وہ بیوی جو آپ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا جھوٹے وعدے کرتی تھی عدت کے بعد کسی اور کا بچھونا بن جائے گی، وہ اولاد نہ جانے کیا کچھ کہتی تھی مٹی ڈال کے گھر واپس آ جائے گی، وہ دولت جس پہ تمہیں ناز تھا وہ لوگ کھا جائیں گے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں مت پھنسنا، ورنہ یہ تو صرف سانس تک کہ تمہیں کام آئیں گی، سانس کے بعد سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اگر تمہارے ذہن میں آئے کہ ہم آگے والا چاہتے ہیں تو فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، چاہتے ہو کہ ٹھکانہ اچھا ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی بہتر ہو جائے، تو ایک ہی طریقہ ہے، میرے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دو، پھر قبر بھی جنت کا باغ ہوگا، محشر کے دن سرکار کا ساتھ ہوگا، پل صراط پہ سرکار ہاتھوں سے گزار دیں گے، حتیٰ کہ جنت الفردوس میں سرکار کے جلووں سے ہمیشہ مزے کرتے رہو گے۔ یہ کب نصیب ہوگا؟ جب سرکار کی شریعت پہ۔ فرمایا اگر میرے والی چیزیں درکار ہیں تو پھر جو میں نے طریقہ دیا اس طریقے پہ زندگی گزارو، اس طریقے پہ کیا گزارو؟ زندگی گزارو۔ مالک کریم ہم سب کو سرور دو جہاں کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔